الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو مار ڈالنا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہ ہیں۔ بخاری شریف۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جھوٹی قسم کھانا کے بجائے جھوٹی گواہی دینا کے الفاظ ہیں۔ عقوق کے ایک معنی ایذا دینے کے بھی آتے ہیں، لہذا شریعت نے نہ صرف یہ کہ والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان ماں باپ کو نہ کوئی اذیت پہنچائی جائے اور نہ ان کو ناحق ستایا جائے۔ ویسے کافر ماں باپ کو بھی اذیت پہنچانے سے روکا گیا ہے، لیکن ان کو کفر کی لعنت سے نکالنے اور قبول اسلام پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑے بہت سخت برتاؤ کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ سخت برتاؤ قطعی طور پر ناگزیر ہو اور اخلاق و انسانیت سے گرا ہوا نہ ہو۔ ارشاد ربانی و بالوالدین احسانہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم بطور خاص 3 باتوں کو شامل ہے۔ پہلی یہ کہ ان کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، خواہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے، یعنی نہ تو ان کو مار پیٹ کر تکلیف پہنچائے اور نہ ان کے ساتھ بد زبانی و بد کلامی کرے۔ دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جان و مال دونوں طرح سے ان کی خدمت کرے، اور تیسری یہ کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور وہ جس وقت اور جس ضرورت سے بلائیں فوراً ان کے پاس حاضر ہو جائے۔ تاہم علماء نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ والدین کی خدمت کا حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کے محتاج ہوں اور اولاد اتنی قوت و استطاعت رکھتی ہو کہ ان کی ہر طرح کی خدمت کر سکے تو ان کی خدمت کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ تو والدین اس کے محتاج ہوں اور نہ اولاد اس پر قادر ہے تو اس پر ان کی خدمت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی حکم برداری کا مسئلہ بھی ہے، اس وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر وہ اچھے کام کا حکم دیں یا خلاف شرع چیزوں سے روکیں یا شرع کے خلاف حکم نہ دیں تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم دیں، مثلا واجبات کو ترک کرنے کے لیے کہیں یا فرض حضر کرنے سے روک دیں اور منع کریں، تو ان چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرنی چاہیے۔ اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے لیے کہیں، مثلا نماز کی جماعت میں شریک ہونے سے روکیں یا عرفہ کے روزہ کو منع کریں، تو اس میں زیادہ صحیح قول یہ ہے، اس طرح کا حکم 1-2 مرتبہ مان لینے اور ان کی اطاعت میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان چیزوں کی اگر وہ عادت ہی ڈلوا دے یا ہمیشہ منع کرتے رہیں تو ان کا حکم نہ مانیں۔ ہاں اگر وہ کسی نفلی عبادت سے روکیں اور کہیں کہ اس کی بجائے ہماری خدمت میں رہو تو ان کی حکم برداری کرنی چاہیے۔ یمین غموس اس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں جس کا تعلق گزشتہ چیز سے ہو، مثلا کوئی شخص کسی فعل کے بارے میں اس طرح قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا ہے، درحالانکہ واقع میں اس نے وہ کام کیا ہے، تو یہ یمین غموس کہلائے گی۔ اس کی سخت ممانعت ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کے ہاں سخت عذاب کا مستوجب بناتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔